السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو آج آپ مجھے کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ پچھلی کہانی یاد ہے کون سی آپ کو سنائی جی، تھی؟ آپ نے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی، کافی دلچسپ تھی۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا، اور اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا کہ نہیں۔ ہم نے بیچ میں بہت سارے انبیاء آئے ہوں گے، یقیناً آئے تھے، ہم نے ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے دو دور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ دو دور ہیں۔ تو ہم نے پہلے دور کے سب سے بڑے نمائندہ پیغمبر اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کی آپ کو کہانی سنا۔ اب دوسرے دور کی ابتدا بھلا کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ہم ان کی کہانی آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو مجھے ذرا بتائیے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے سنا کہ وہ ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اور ان کی کہانی میں انہوں نے کچھ بت توڑے تھے، اس طرح کا کچھ ہوا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے اور کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا، تھوڑے سے ہی لوگ مانتے تھے، تو انہوں نے شاید کسی ان کے عبادت گاہ میں جا کے انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور ہتھوڑا سب سے بڑے بت کے آگے رکھ دیا کہ اس نے توڑے ہیں۔ جی، یہ ایک کہانی آپ نے ٹھیک سنی ہوئی ہے۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت جو ہے وہ دے کر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کمپیوٹر میں ایک پروگرامنگ کی نہیں جاتی اور اس کے بعد وہ پروگرامنگ کمپیوٹر خود اس سے چلتا رہتا ہے، آپ جو بھی پروگرام اس پہ فیڈ کر دیں گے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری پروگرامنگ کر کے ہمیں زندگی دی، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وائرس آ جاتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی ہیک بھی کر جاتا ہے۔ یہ ساری پرابلم کمپیوٹرز کو ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، ان کی پروگرامنگ ہونے کے باوجود۔ آپ یوں سمجھ لو کہ انسانوں کو بھی اسی طریقے سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے دماغ میں بھی گمراہی کا وائرس آ جاتا ہے، ان کو کوئی بھی اپنے فائدے کے لیے ہیک کر لے جاتا ہے، ان کی ونڈو بھی کرپٹ ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جیسے ہوا، اس سے بھی بری کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ہی بھول چکے ہوتے ہیں، جب نبی یا رسول ان کو یاد دلاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہی اکیلا ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتا ہے، یا کچھ نہ کچھ وہ ان کی بات کا انہیں بھی تجربہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اس وقت تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی برا حال حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بہت زیادہ تھا، ان کی باتوں کو بھول چکے تھے لوگ، کچھ نہیں۔ ہاں، یعنی کہ یہ بھی اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سالوں کا، ہزاروں آپ کہہ لیں، ہم کوئی ڈیفینیٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ اتنے 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 5000 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عرصہ لگا ہو سکتا ہے اس سے کم عرصہ لگا ہو، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ہمیں کافی حد تک یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کوئی 4 سال یا 3 سال یا 5 سال ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی نہیں ہم کہہ سکتے، اندازہ ہے کہ کوئی 3 سے 5 ہزار سال کے درمیان کا آج سے گیپ ہوگا آج سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب کا نام تھا آزر، اور وہ بلا کیا کرتے تھے؟ وہ باقاعدہ بت بنائے ہوئے ان کو بیچتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو میرے والد صاحب جو ہیں وہ خود ہی بت بنائیں اور وہ ہم ان کی عبادت کریں۔
یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی شارپ ذہن والے بچے، جب بڑے ہوئے تو بڑے شارپ ذہن والے تھے، ان کو یہ بات درست نہیں لگی۔ ان کا کچھ تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا ہوگا، پوچھا ہوگا کسی سے، لیکن بات کہ وہ اس مقام پر ضرور پہنچ گئے کہ یہ کوئی خدا نہیں ہو سکتے، اور شرک اس ٹائم پہ سب سے بڑا بن چکا۔ بڑا بن چکا تھا۔ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو آج فلسطین اور عراق کا زمانہ ہے نا، یہ وہ علاقہ تھا، اور حضرت ابراہیم جہاں پر پیدا ہوئے وہ ار کا شہر تھا، آج بھی موجود ہے۔ ار کا شہر عراق کے علاقے میں آج بھی موجود ہے، اس زمانے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن ار نام کا ایک سٹی آج بھی موجود ہے عراق میں۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو سمجھایا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ بڑی ایک سلطنت تھی اس زمانے میں، بادشاہ بھی تھا، وہ بھی اسی طرح مانتا تھا، بلکہ اس زمانے کے بادشاہ ایک اور کام کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، اللہ کی ساری طاقتیں مجھ میں ہیں، آپ بس یوں سمجھ لیں کہ میں ہوں اللہ، لیکن انسانی شکل میں میں نے شکل بدل۔ اللہ میں نے شکل بدلی کیونکہ میں نے آپ سے انٹریکٹ کرنا ہے، تو میں اللہ بن کے آ گیا۔ پھر یہ بھی کہتے تھے اس زمانے میں لوگ کہ یہ سورج، چاند، ستارے، ان کی بڑی طاقتیں، یہ خدا ہے۔ یہ خدا ہے۔ وہ دیکھتے تھے نا کہ سورج اگر نہ آئے تو تو ہم لوگ اندھیرا کو بڑا اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا مسئلہ ہے۔ ہوگا، اس لیے لوگ ان کی بھی ستاروں کی بڑے خوبصورت اور وہ کہتے تھے کہ اتنی دور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھ خدا، رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ چاند، ستارے اور سورج کی، اور جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس کا اوتار ہوں، میں میں اس کو اس کی کنٹرول۔ شکل میں آ گیا ہوں، میں اس طریقے آئی ایم گوئنگ ٹو ریپرزینٹ دا سن گاڈ، دا اسٹار گاڈ، میں اس کے ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں ہے، نہیں، اور بھی لوگ ہوں گے جن کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ ارے کر لے، اب سارے کر رہے ہیں تو تو ہم۔ یہ بڑا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں وہ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو سوچے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا باکس سوچنا یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آؤٹ آف دا باکس سوچنے والے بچے تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی اور کہا کہ ہم تمہیں اللہ کا اپنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ میں تمہیں اپنا پیغمبر بنا رہا ہوں، اپنا نبی بنا رہا ہوں، اور میں تمہیں رسول بنا رہا ہوں۔ اور لگتا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پچھلی ٹریڈیشن تھی، اس زمانے میں ٹریڈیشن نہیں ہوگی، اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا اصل مذہب تو توحید ہے، اور ہمیں حضرت نوح علیہ السلام انہی کی ٹریڈیشن کو ماننا چاہیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی آ گیا تو ان کو بہت بات واضح بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ بت جو ہے، یہ اوتار وغیرہ، یہ کوئی ایسی ڈکوسلے کی بات ہے، غلط بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، انہیں کی عبادت کرنی ہے، اور یہ جو میرے والد صاحب بت بنا کر بیچتے ہیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بھی کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں، چاہے وہ رسول ہو یا نبی ہو، ان کا ایک خاص طریقہ رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے کس کو تعلیم دیتے ہیں؟ اپنے پیغمبر کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتا دیا، آگے پیغمبر سب سے پہلے کس کو تعلیم دیتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب ہے ان قریب کے، ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کو جو ان پر ٹرسٹ کرتے ہوتے ہیں، جو ان کو جن کے اوپر جانتے ہوتے اعتماد ہوتا ہے۔ ہیں، اعتماد ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کا، وہ بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے، میرا سارا کاروبار اور اس کچھ طرح۔ ہاں پھر تو کاروبار ہی تم تباہ کر دو۔ اور وہ ایک روایت آتی ہے، پتہ نہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ بتوں کو رسی ڈال لیتے اور بازار میں گھسیٹتے پھرتے، تو اس سے لوگوں نے شکایت بھی کی، یہ بت بیچنے کا کون سا طریقہ ہے، یہ خدا ہے جن کو آپ سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرح سے ان کو یہ
باور کرایا ہو یا دھیان دلایا ہو کہ یہ اگر اللہ میاں ہوں، یہ کچھ ان میں طاقت ہو تو اپنی یہ بے عزتی خود برداشت کریں، تو ہو پھر کچھ کرے، ایکشن لے، اس ایکشن بندے کو مار دے۔ مارے جو ان کے ساتھ یہ کر رہا ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ذہن میں ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی اور بہت ساری باتیں بھی کی۔ لیکن صرف حضرت ابراہیم ہی تھے اس دور میں جو آؤٹ آف دا باکس سوچتے تھے، تو اس لیے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کچھ ہو سکتا یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ان کی جو بیگم تھی حضرت سارہ، وہ بھی ان کی بات، ان کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط، وہ بھی آپ ان کے ساتھ تھے، اور بھی ہوں گے، ڈیفینیٹلی لوگ ہوں گے جو ان کی یہ بات مانتے ہوں گے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا نا، تو انہوں نے کہاں سے شروع کیا؟ ایک دن وہ ایک ایسے مندر میں گئے جہاں پر لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، یعنی کہ اس طرح کا انتظام ہوتا تھا کہ دن کو سورج کی پرستش کرتے تھے، رات کو وہ چاند نظر آتا تو اس کے آگے سجدے کرتے تھے، کوئی ستارہ بڑا سا نظر آ گیا تو اس کے آگے سجدے کرتے تھے، تو وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ چاند جو ہے نا بڑا روشن ہے، لگتا ہے یہی خدا ہوگا، ہے، اتنی ہمیں نظر بھی نظر آتا بھی ہے۔ آ رہا ہے۔ اچھا، اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آج کیسی باتیں کرتا، پہلے تو یہ کہتا تھا کہ جی کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اب چاند کے بارے میں یہ کہہ رہے، لوگوں کی بات کو ذرا اہمیت دی کہ ذرا دیکھے یہ اب کیا کرے۔ اچھا، چاند جو ہوتا ہے نا 14ویں کا چاند، وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی شروع میں آ جاتا ہے نظر، لیکن شام ہوتی ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی 14ویں کا چاند جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ ارلی نائٹ میں وہ غروب بھی ہو جاتا ہے۔ اب چاند جب غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا اوہو، یہ چاند تو غروب ہو گیا، اب کون کہ تو کوئی اللہ بھی غروب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کوئی جا سکتے ہیں کہیں کہ نہیں نہیں اب بس۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہے، اور کبھی کبھی نہ چاند سوئے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، ہاں کبھی آتا ہے۔ اس کو آرام کی ضرورت نہ ہو، اس کو کوئی کمزوری نہ ہو، یہ تو کامن سینس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہوگا نا جو کمزور نہ ہو، جو سب سے طاقتور ہو، جس کو تھکن نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ چاند تو غروب ہو گیا، میں ایسے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ لوگوں نے یہ کیا ہوا؟ تو وہ اصل میں حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر مجبور کر رہے، آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ٹریننگ دے رہے۔ اچھا، اب چاند کے بعد ستارے، بڑا جو ستارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ اللہ ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہتے ستارے، اب جب دن کے قریب آیا وہ بھی انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی رہتے۔ میں ایسے بھی کسی خدا کو نہیں مانتا جو کہ محتاج ہو ایک خاص وقت کا، جب اس کو کوئی ریکوائرمنٹ چاہیے۔ یعنی کہ وہ رات کو ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ آج تک کوئی ستارہ ایسا ہے جو دن کو ظاہر ہو؟ اس کا مطلب ہے ستارے تو مجبور ہے خود کہ ان کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کس کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ رات کا۔ تو میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس کو اپنے اظہار کے لیے کوئی خاص وقت چاہیے۔ خاص وقت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ نا، اچھا اس کے بعد سورج آ، واہ واہ یہ تو بہت بڑا ہے۔ یہی ہوگا خدا، اب شام کو ہی جب بات، دیکھیے وہ بھی چلا گیا، انہوں نے کہا یہ غروب ہونے والے کوئی خدا نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگوں نے سوچا، سوچا، لیکن جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کہی تو بھئی ہمارے ماں باپ تو، ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے، ایسے کیسے تھے تم کہاں سے آ گئے ہو؟ جیسے میں نے تمہیں اور بھی باتیں، آپ کو میں اور بھی باتیں بتاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ابو آپ یہ باتیں کیسے ہمیں بتا رہے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کی ڈاکومنٹری پروف دیتا ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل بات تو یہ تھا، لوگوں کے ہاں اور چیزیں مشہور ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے یہ کیا۔ یہ بات غلط ہے سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی زمانے میں چاند کو خدا مانتے تھے یا ستاروں کو خدا مانتے تھے یا سورج کو خدا مانتے تھے۔ انہوں نے یہ بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ خود بھی مانتے تھے وہ لوگوں کو، اور یہ بھی لوگوں نے کہا کہ وہ مانتے تھے، تو یہ بھی شرک کا طریقہ بنا۔ ہاں
تو انہوں نے لوگوں کے ذہن صاف کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار، اور اس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو بات ہے نا کہ بتوں کو گھسیٹتے تھے، وہ بھی درستی لگتی ہے، وہ بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کبھی بتوں کے پاس جاتے ہو کہ تم بات مانو، ان کو طاقتور مانتے ہو، ان کی تو کوئی طاقت نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے قوم کو کس طریقے سے آؤٹ آف دا باکس کامن سینس سے سوچنے کی دعوت۔ تو میرے خیال سے آج ہمارا وقت ختم ہو گیا، تو اب ہم اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کیا حضرت ابراہیم کے سارے جو واقعے ہوئے آگ والا اور بھی واقعے تھے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ خدا حافظ۔